عمل میں مذہب اسلام پر چلنا ہوگا، طریقہ رسول کو اپنانا ہوگا، آقا کریم کے طریقے پر رہ کر زندگی کو گزارنا ہوگا اگر واقعی طریقے کو چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے ہم برائیاں کرتے رہے، ایک دوسرے کی احانتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ اکبر غلط برتاؤ کرتے رہے، حسن سلوک ہم سے دور ہو چکا ہے، رشتہ داریوں کو ہم توڑ رہے ہیں۔ اگر ایسی زندگی کو گزار کر جاؤ گے تو ہائے افسوس، کچھ بھی افسوس کے سوا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ کہو گے زندگی دے دے، زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ کہو گے پروردگار پھر سے دنیا میں جانے دے، مگر دنیا ملنے والی نہیں ہے۔ کہو گے پروردگار پھر سے عمل کرنے کا موقع دے، مگر موقع ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ موقع کو تم نے گوا دیا ہے، زندگی کو اپنے اپنے طریقے سے گزار دیا ہے۔ جب زندگی گزارنی تھی نا تو اس زندگی گزارنے کے طریقے کو تم نے چھوڑ دیا ہے، آقا کی پیروی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب تمہیں زندگی نہیں دی جائے گی مگر عاشق رسول بن کر جاؤ گے، نبی کونین کا بن کر جاؤ گے، محبوب کردگار کا بن کر جاؤ گے، شفیع المذنبین کا بن کر جاؤ گے، انیس الغریبین کا بن کر جاؤ گے تو قبر میں تو چھاؤ گے۔ زمانہ جانتا ہے نکرین سوالات کرتے ہیں، زمانہ جانتا ہے کہ ہم سے سوال و جواب کریں گے، مگر آپ جانتے ہیں عاشق رسول بنے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا اللہ تبارک و تعالی مجھے مہلت دے دے تاکہ دنیا میں چلا جاؤں، پروردگار مہلت دے دے تاکہ دارالعمل میں نمازوں کو پڑھ لوں، روزوں کو ادا کر لوں، حج بیت اللہ پھر کر آؤں۔ یہ خیال کر اگر زندگی کو گزارے گا تو ہائے افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوگا، مگر عاشق رسول جب زندگی گزار کر جاتا ہے تو وہاں جانے کے بعد فرشتے کہتے ہیں بتا کیا کر آیا ہے، کیسی زندگی گزار کر آیا ہے۔ عاشق رسول تھا تو کہہ اٹھتا ہے اے فرشتے پوچھتے کیا ہو، انہیں جانا انہیں مانا، نرک کا خیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائی، طریقہ نبی کا اختیار کرنا چاہیے، رسول اللہ کے مزاج میں زندگی کو گزارو نا، پھر دیکھو اللہ اکبر چلو گے دنیا کے راستوں پر، رب قدیر تمہیں ہمیں تمام کو جنت کے راستوں پر لے جائے گا، جنت کے راستوں پر لے جائے گا۔ تب توجہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تڑپ کے کہو سبحان اللہ۔ آؤ جب عاشق کی بات ہو گئی، ایک عاشق کی بات کر لیں جن کو روایتوں میں دو نام آتے ہیں، ایک نام سعد بن عبداللہ، سعد ابن اسود بھی کہا جاتا ہے روایتوں میں ان کا نام، اور عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن اسود بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حبش کے رہنے والے تھے، کالے تھے مگر عاشق رسول تھے، صحابی تھے۔ روایتوں میں دو نام آتے ہیں، ایک تو سعد بن اسود اور ایک آتا ہے عبداللہ بن اسود۔ عاشق کس کو کہتے ہیں؟ عاشق ہم تو ایسی کہتے ہیں، توجہ آپ کی، عاشق کس کو کہتے ہیں آپ دیکھیے تو صحیح۔ کالے تھے، شادی نہیں ہو رہی، شادی نہیں ہو رہی، سامنے ہیں کالے ہیں، شادی نہیں ہو رہی، موٹے موٹے ہوتے موٹے، شادی نہیں ہو رہی۔ محمد عربی کے دروازے پر دستک دے دی، لوگوں کس دروازے پر آئے؟ آج ہم تو نیتا پیتا شیتا کے دروازوں پر جاتے ہیں، مگر وہ ان کے دروازے پر آئے ہیں جن کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو وجود دیا ہے۔ وہ محبوب کردگار کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے جانتے ہیں، آقا نے فرمایا عبداللہ کیسے بیٹھے ہو، عبداللہ کیا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہو حضور تم تو جانتے ہو میں کیا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ علماء اکرام کی توجہ چاہوں گا، کہا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں مجھے کیا چاہیے، اتنا کہنا تھا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا بتا تو صحیح چاہتے کیا ہو؟ کہا یا رسول اللہ بہتر جانتا ہے اللہ، اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر کہا عبداللہ بتاؤ تو صحیح چاہتے کیا ہو؟ کہا اللہ رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تم شادی کرنا چاہتے ہو، کیا شادی نہیں ہوگی تمہاری؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ واقعی میری شادی نہیں ہو رہی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو فلاں مقام پر جاؤ اور اللہ اکبر ان کے گھر پر دستک دے دو۔ کہا یا رسول اللہ مجھے ہی جانا ہوگا، کوئی اور جائے گا؟ کوئی اور جائے گا یا مجھے ہی جانا ہوگا؟ آقا کریم نے فرمایا کوئی ہے دیکھ کر تو آپ؟ عرض کرتے ہیں حضور والا کوئی نہیں ہے، موجود تو میں ہی ہوں۔ تو آقا نے فرمایا سوچتے کیا ہو، پھر تم ہی چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، عاشق کو سمجھو تو صحیح۔ اللہ اکبر، عبداللہ بن اسود جاتے ہیں، اپنا ہی رشتہ لے کر جا رہے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا عبداللہ اسود تم ہی چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، آقا کے فرمان کو سنتے ہی تڑپ جاتے ہیں، اپنا ہی رشتہ لے کر کے چل دیے۔ اللہ اکبر، گھر پر دستک دے دی، اندر دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں انہوں نے کہا تھا بتاؤ
بتاؤ صحیح آئے کیسے ہو؟ کہا مجھے پیغمبر اسلام نے بھیجا ہے، مجھے اس نبی نے بھیجا ہے کہ جس کے اشارے پر کائنات گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے، مجھے تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ نے بھیجا ہے، مجھے دو جہاں کے سلطان نے بھیجا ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ اللہ اکبر خندہ پیشانی ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں قریب آ جاؤ، پہلے کھانا کھا لو، بعد میں بتانا آپ کو پریشانی کیا ہے۔ اللہ اکبر کھانا تو کھا لیا ہے مگر بعد میں عرض کرتے ہیں مجھے آقا کریم نے بھیجا ہے، آپ کی بچی کے رشتے کے لیے بھیجا ہے۔ کہا میری بچی کے رشتے کے لیے؟ کہا کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ انہوں نے کہا تھا عبداللہ بن اسود ہی کرے گا، اس لیے کہ آقا نے مجھے ہی بھیجا ہے، میرا ہی رشتہ لے کر کے بھیجا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ عبداللہ اسود کہتے ہیں مجھے ہی بھیجا ہے، میرا ہی رشتہ لے کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، اوپر دیکھتے ہیں، نیچے کو دیکھتے ہیں، عبداللہ بن اسود کو دیکھتے ہیں اور دل میں سوچتے ہیں تو کتنا کالا ہے، میری بیٹی تو اتنی حسین ہے، یہ تو کتنا کالا ہے، میری بیٹی تو اتنی خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں اپنی بیٹی سے مجھے پوچھنا ہوگا، مشورہ کرنا ہوگا۔ لوگوں تم بھی مشورہ کر لیا کرو، اپنے گھر مشورہ کر لیا کرو، مگر مشورے میں خیر ہے، لیکن ہر بات چھوٹی موٹی، ہر بات کو اپنی اہلیہ سے نہ پوچھا کرو۔ مشورہ کرنے میں خیر ہے مگر مشورہ اس سے کرو جو بہترین مشیر ہو، جو اچھا مشورہ دے دے۔ اللہ اکبر، وہ سوال کرتے ہیں، رک جاؤ، وقت ہونے کے بعد وہ اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں اے بیٹی بتاؤ تو صحیح کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس سے قبل انہوں نے کہہ دیا تھا مجھے مہلت دی جائے، تو اللہ اکبر اندر سے آواز آئی تھی، بیٹی نے کہا تھا اللہ اکبر اے بابا جان ان کا رشتے کو قبول کر لیا جائے۔ کہا تھا بیٹی ایک بار دیکھ تو لے کتنا کالا ہے، تو بیٹی نے کہا تھا اے بابا مانا کہ یہ کالا ہے، جس نے اسے بھیجا ہے وہ تو شمس و قمر کا اجالا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، مانا کہ یہ کالا ہے مگر جس نے اس کو بھیجا ہے نا وہ شمس و قمر کا اجالا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہہ دیا کہ مانا کالا ہے، میں نے مان لیا، آپ بھیجو نہیں واپس، مگر آپ نہیں جانتے جنہوں نے بھیجا ہے نا وہ پیغمبر اسلام وہ ہے کہ اللہ اکبر جن سے روشنی یہ سورج لیتا ہے، یہ ستارے لیتے ہیں، یہ چاند لیتا ہے، جن کے نور کی ضیائیں یہ چاند بکھیر رہا ہے۔ یہ کالا ہے تو کیا ہوا، جس نے اس کو بھیجا ہے وہ شمس و قمر کا اجالا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، کیا سمجھے آپ؟ آقا کریم کے عاشق ایسے ہوتے ہیں، محبت رسول میں زندگی گزارنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ اور جانتے ہو پھر صلہ بھی کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر، ایک روایت میں آتا ہے واپس آئے، بازار میں گئے اور بازار میں جانے کے بعد اپنی شادی کے سامان کو تیار کرنے لگے، یعنی خریدنے لگے۔ اللہ اکبر، اپنے سامان اپنی شادی کے لیے خریدنے لگے۔ مگر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ اکبر گئے تو تھے مگر نبی کونین کے یہ اعلان ہو گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کو، یعنی منادی نے ندا کر دی کہ آقا کریم کے چاہنے والوں چلو جنگ کے لیے چلتے ہیں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے تلوار کو خرید لیا، بال کو چھوڑ دیا۔ کیا سمجھے؟ بال کو چھوڑ دیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنتے ہی نیزے کو خرید لیا، تلوار کو خرید لیا، بھالے کو خرید لیا۔ مگر آپ جانتے ہیں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ گھر واپس نہیں آئے تھے، تلوار آپ کے پاس نہیں، نیزہ آپ کے پاس نہیں، کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے، مگر باوجود اس کے آقا کریم کا چاہنے والا جنگ میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہے عاشق۔ آج نام کے عاشق ہوتے ہیں، کہتے ہیں صاحب میں بھی عاشق ہوں، وہ بھی کہتا ہے دنوں راتوں سوچ رہا ہے دوسرے کی چوری کرنے، مگر سوچ رہا ہے کہ چوری کروں گا، مگر باوجود اس کے سوچتا ہے کہ اللہ پر میں عاشق رسول ہوں، میرے خواب میں نبی آئیں گے۔ اگر نبی کونین ایسے خواب پائیں گے عاشق رسول ہوں، دلوں سوچ رہا ہے، غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے، اپنے ذہن کو غلط کر رہا ہے، ہاتھوں کو چوریوں میں لگا رہا ہے، پیروں کو غلط جگہ چل کر جا رہا ہے۔ اللہ پر صاحب عالم یہ آ چکا ہے کہ کسانوں کا، کسان بڑے اچھے انداز میں زندگی کو گزارتے، مگر کسانوں کا بھی عالم یہ آ گیا کہ اللہ پر برسنگ پاس میں خود کا ہے نا، اور دوسرے کا بھی برسنگ ہے تو اپنا برسنگ نہیں کاٹتا، موقع دیکھتا چاروں طرف کو دوسرے کا برسنگ کاٹ دیتا۔ یہ خیال ہو گئی، یہ معاملہ ہو گیا، صاحب بھینس اپنی پل رہی ہے، برسنگ دوسرے کا چل رہا، اور جا کر اسی سے کہہ رہے ہیں کہ تیرا برسنگ نہیں بنا، براؤ میں پنپے گا کہاں سے جب تو پنپر دے گا۔ یہ حالم مسلمانوں کے ہیں۔ یہ لوگوں ہنسنے کی بات نہیں، سمجھو تو صحیح، محبت رسول یہ نہیں ہے، قسم خدا کی غلط ذہن دیا جا رہا ہے آپ کو۔ عاشق رسول ایسے نہیں ہوتے ہیں، راتوں میں سپنوں میں یہ آ رہا ہے کہ اس کی مین کاٹنی ہے، دنوں جھگڑا ہوا مین پر، مگر صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد پھر مین کاٹ ماری۔ یہ ہونے کے بعد کیا ہمارا عاشق رسول کا طریقہ یہ ہونا چاہیے؟ ارے عاشق رسول تو اپنی جان کو دے سکتا ہے، اللہ اکبر اپنی زندگی کو وقف کر سکتا ہے، اپنی آنکھوں کو نکال کر نبی کے قدموں میں پیش کر سکتا ہے، مگر نبی کے فرمان کے خلاف غداری نہیں کرتا۔ عاشق رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عاشق کو تو دیکھیے قسم خدا کی طرف جائیں گے۔ اللہ اکبر، عاشق رسول تشریف فرمائے، جنگ میں
چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر، نیزہ لگا، تلوار لگی، آپ کے سینے پر لگی، آپ کے سانوں پر لگی، آپ کی پنڈلیوں پر لگی، آپ کے ماتھے پر لگی، آپ کی گردن پر لگی، اتنے زخمی ہو گئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، قبل زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب اللہ پر جنگیں ہوتی تھی نا تو جنگ ہونے کے بعد پانی پلانے کے لیے کچھ زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے. جب آئے نا لوگ اور کہنے لگے پانی پی لو تو جانتے ہو عبداللہ ابن اسود نے کیا کہا تھا؟ ارے کچھ دینا بھی چاہتے ہو تو عبداللہ ابن اسود کو پانی نہ دو، کوئی نبی کونین کے جلوے دکھا دے. اللہ اکبر، آخری جملہ یہ ہے کہ آقا کریم کے جلوے دکھا دے. اور میرے پیغمبر اسلام کو بھی دیکھیے اٹھتے ہیں لوگوں، نبی کونین کے لیے اگر کوئی عمل کر لیا جائے تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا صلہ دے دیا کرتے ہیں. میرے آقا اتنے مہربان ہیں، اگر کوئی عمل کر لیا جائے تو نبی کونین اس کا بدلہ دے دیا کرتے ہیں. اگر نبی کے فرمان پر چلو گے نبی اس کا بدلہ دے دیں گے، نبی کے طریقے پر چلو گے نبی اس کا بدلہ دے دیں گے. اس لیے کہ نبی کو چاہنے والا، نبی کا ماننے والا، نبی کا عاشق دنیا سے جاتا ہے تو عاشق جب جاتا ہے غیر عاشق بھی جاتا ہے، مگر دونوں کے جانوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ پر عاشق رسول نبی کی زندگی پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزار کر چلا جاتا ہے تو قبر بھی اس کے لیے دنیا بنا دی جاتی ہے. اللہ اکبر، قبر میں جو سوال ہوتے ہیں ان سوالوں میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہے. یہ عاشق رسول ہوا کرتا ہے. عالم یہ ہو جاتا ہے جب جاتا ہے دنیا سے تو زمانہ اور اپنے تمام لوگ مل کر کہتے ہیں مر گیا، مگر اللہ کے فرشتوں کی جماعت آ کر کہتی ہے، وہ کہنے والے خبردار ہو جا، تو کہہ رہا ہے یہ چلا گیا، یہ مر گیا، ارے اپنی زبان پر کنٹرول رکھ، یہ جانے والا آج اس ساتھ نہیں مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. تو عبداللہ ابن اسود جب اٹھے نا وہاں زخمی ہے، اٹھنا چاہتے تھے نہیں اٹھ پائے. کیوں؟ کیونکہ پنڈلیوں پر زخم، سینے پر زخم، پیشانی پر زخم، گردن پر زخم، زخم اللہ اکبر اتنے ہیں کہ اٹھا نہیں جاتا. مگر پیغمبر اسلام کو دیکھا جان آ گئی. سبحان اللہ، پیغمبر کو دیکھا جان آ گئی. اٹھنا چاہتے ہیں اٹھ گئے مگر چلنا چاہتے تھے چل نہیں پائے. جیسے ہی قدم بڑھایا نا تو گرنے لگے. اتنے زمین پر گرتے اس سے پہلے پیغمبر اسلام نے اپنی جھولی میں لے لیا ہے. یہ ہوتے ہیں اللہ اکبر. نبی کونین کے لیے زندگی کو گزارا تو نبی کونین نے بھی تنا نہیں چھوڑا، آخری وقت بھی ساتھ ہے. اور محمد عربی نے کہہ دیا جو عاشق رسول ہو کر بنے گا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی کو گزارے گا. تو فقہاء اکرام فرماتے ہیں نبی کے لیے جب زندگی کو گزار دیا جائے، نبی کے طریقے پر آیا جائے تو ایک عاشق کے لیے تو آقا نے یہ کہا تھا جب دنیا سے گئے تو آقا نے ولیوں کے خواب میں آ کر کے بتایا لوگوں اس کو اللہ نے قبول کر لیا، اس کی قبر پہ بھی چلے جاؤ، جو اس کی قبر پہ چلا گیا اللہ اسے بھی قبول کر لے گا. ایسا عالم بنا دیتا ہے پروردگار. محترم سامعین، ہوتا یہ ہے